السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اب تک گمسم سے بیٹھی ہادان تبریز کی گرم جھلساتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں کو اسے آج ہوا سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کا محافظ بن گیا تھا۔ شزرا، بچے کیا سوچ رہی ہو؟ سکندر کی آواز پر اس نے چونک کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سکندر کو دیکھا تھا جو اس کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھا۔ ایک دم سکندر سے اس کی نگاہیں ہٹ کے اسپاٹ چہرہ لیے لب بھینچ کے خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہاتھ پر جا ٹھہری تھی، پھر اپنی کیفیت سے گھبراتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تھی، جبکہ سکندر اسے الجھا دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ آج جو ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے بھولنے کے لائق تو نہیں تھا۔ وہ جان گیا کہ شزرا ابھی تک اسی واقعے کے زیر اثر بیٹھی ہے، لیکن پاس نہایت سنجیدگی سے بیٹھے ہاتھ کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں پھر سے اس کا مشکور ہوا تھا۔ تم فکر نہ کرو گڑیا، اس کمینے منصور کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے کیا لگتا ہے سکندر نہیں، مگر وہ محلہ چھوڑ گیا ہے تو کیا اپنے سارے رشتے بھی چھوڑ گئے ہیں؟ جیل میں پورے ہفتے 3rd ڈگری ٹارچر نہ دیا تو میرا نام سکندر نعیم نہیں۔ تم بس اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دو تاکہ میں آگے کی کارروائی مکمل کر لوں۔ منصور کی درگت سوچتا شزرا سے کہنے لگا جس نے اب بھی محض سر ہلایا تھا۔ منصور اس کے بابا کے چچا بھائی کا بیٹا تھا جو شزرا سے ہر صورت شادی کرنا چاہتا تھا۔ وجہ محبت نہیں تھی بلکہ وہ پراپرٹی تھی جو شزرا کے نام تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار ایسی حرکتیں کر چکا تھا جس کے بدلے اسے سکندر نعیم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2 بار تو سکندر نے اسے حوالات کی سیر بھی کروائی تھی، لیکن پھر اب سکندر کے محلے سے جاتے ہی وہ واپس اپنی گندی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ تھینکس اگین ہادان۔ سکندر کی آواز پر شزرا نے سوچوں سے باہر آتے خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کال می ہاتھ، اونلی ہاتھ۔ ہاتھ نے سامنے سے نظریں ہٹا کے چند پل اس پتھر کی مورت کو دیکھا تھا جبکہ سکندر ان دونوں کی حالت سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا۔ ہاتھ کو 1.25 گھنٹے پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ اس پتھر کی مورت کو خود کے قریب تر کیے کھڑا تھا۔ 1.25 گھنٹہ پہلے۔ ہاتھ کے ایک دم قریب آ جانے پر وہ شدید حیرانی کے سنگ آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی، جبکہ ہاتھ اپنی 28 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے کھڑے رپورٹر سمیت ہوٹل کے مینیجر اور ان کے بھی پیچھے کھڑے اسد کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھو رہا ہے، یہ اور بات کا حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اس کے چہرے کو 2 انچ کے فاصلے پر رکھے اپنا چہرہ ترچھا کیے کھڑا تھا اور ان کے نزدیک اتنا مدہوش کھڑا تھا کہ پیچھے آئے لوگوں کی خبر بھی نہیں تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ! اچانک وہ پلٹ کے دھاڑا تو وہ سب اپنی جگہ اچھل کے رہ گئے تھے۔ شزرا کو اپنے پیچھے کیے وہ لال بھپو کا چہرہ لیے کھڑا سب کو حیران کر گیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے بہترین بزنس مین ہادان تبریز ہوٹل کے روم میں ایک لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ رپورٹر فرفر بول رہا تھا، اگر یہ کوریج لائیو شو کا حصہ بنی تو سب کے سب نیوز چینلز بند کروا دوں گا میں۔ شٹ دا بلشٹ رائٹ ناؤ۔ وہ گھرایا تو فرفر بولتے رپورٹر سمیت کیمرہ مینز کی بھی بولتی بند ہوئی تھی۔ آپ ملک کے نمبر 1 بزنس مین ہیں، کیا آپ اپنی اس حرکت کی وضاحت دیں گے؟ رپورٹرز نے اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر مائک اس کی طرف کیا تھا، جبکہ سب کیمرہ مینز کی سر توڑ کوشش تھی کہ ہاتھ کے پیچھے کھڑی شزرا کی تصویر لے سکیں۔ میں ہادان تبریز ہوں، اپنے کیے غلط کی بھی وضاحت ایروں غیروں کو نہیں دیتا، کو جا کے اپنے صحیح عمل کی، اس لیے اب دفع ہو جاؤ۔ اور آپ مینیجر صاحب، یہ ہے آپ کے ہوٹل کی پرائیویسی کی جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ چند پل سکون کی نہیں گزار سکتا؟ رپورٹرز کو شرمندہ کرتے اب اس کے توپوں کا رخ مینیجر کی طرف تھا، جو بیچارہ ہکلاتا گڑبڑاتا اپنی وضاحت دینے کو منمنانے لگا۔ ہم کیسے مان لیں کہ پیچھے محترمہ آپ کی بیوی ہے نہ کہ ایک کال گرل؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں نکاح نامہ دکھائیں۔ شٹ اپ ڈیم اٹ۔ وہ دھاڑا تو رپورٹرز نے دم ساتھ لیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی شزرا نے بے قابو ہوتی سسکیاں لب دانتوں تلے کچلنے کے لیے دبائی تھیں اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ آپ یوں چیخ کر ہمیں دبا نہیں سکتے ہیں۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا کہ آپ سب تو پورے پاکستان کے نمائندے بنے ہیں۔ اس وقت جہاں آواز اٹھانی ہوتی ہے وہاں منہ میں نوٹوں کے بنڈل ٹھونس کر خاموش رہتے ہیں، اور جہاں کچھ نہ ہو وہاں شہریوں پر جھوٹے الزام لگا کر آگ بھڑکانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سوری ٹو سے کہ یہ خبر آن ایئر ہونے پر آپ کو تمغہ جرت نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی میں یا میری وائف آپ کو کوئی میڈل پیش کریں گے۔ سو گیٹ آؤٹ فرام مائی روم رائٹ ناؤ۔ وہ ان سب کو جی بھر کے شرمندہ کرتا اسد کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جو فوراً بھاگ کے اس تک آیا تھا، پھر اس کے کہنے پر شزرا کی چادر اسے تھمائی تھی، جو ہاتھ نے پیچھے پلٹ کر اسے اڑھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ ہمیں اپنے نکاح نامہ دکھائیں، ہم کیسے مان لیں کہ یہ آپ کی وائف ہیں؟ آپ سب میں سے کتنے شادی شدہ ہیں؟ پلیز ہاتھ کھڑا کریں۔
اس کے الٹے سوال پر رپورٹرز نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. پھر ان 12 لوگوں میں سے 9 نے ہاتھ کھڑے کیے تھے. نکاح نامہ دکھائیں اپنا. میں کیسے مان لوں کہ آپ سب شادی شدہ ہیں؟ ہم نکاح نامہ جیب میں نہیں لے کر گھومتے. تو میں بھی ان حالات میں روز 2-4 نہیں ہوتا ہوں کہ جیب میں لے کر گھومو نکاح نامہ. لیکن آپ سب کی مہربانی سے اب لگتا ہے کہ نکاح نامہ جیب میں رکھنا پڑے گا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس کے جواب پر رپورٹرز پھر شرمندہ ہوئے تھے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا نکاح 3 ماہ پہلے ہوا تھا اور سادگی سے ہوا تھا. میم ان کی وائف پر فکر نہ کریں. ولیمہ گرینڈ ہوگا اور سب ٹھوسنے آ جائیے گا فری میں. اب اگر ہو گیا ہو تو نکلیے یہاں سے. بلکہ یہی رہو تم سب. روم بہت پسند آ گئے نا. ہم ہی چلے جاتے ہیں. چلیں سر. میں آپ کی اور میم کی کسی اور ہوٹل میں بکنگ کرواتا ہوں. یہ ہوٹل اب اس لائق ہی نہیں ہے کہ میم یہاں مزید رہیں. اسد نے ان کے بولنے سے پہلے ہی تڑق کر جواب دیا اور ہاتھ کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا. اس کی اسی خوبی پر تو وہ ہاتھ کے ساتھ تھا کہ اسے سچویشن ہینڈل کرنا بخوبی آتا تھا. فکر نہ کرو میری جان. ہم چلتے ہیں یہاں سے. میری غلطی ہے. مجھے تمہیں یہاں اس 3rd کلاس ہوٹل میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. اچانک ہی ہاتھ نے مڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بہت محبت سے کہا تھا. رپورٹرز کو مینیجر وہاں سے نکال رہا تھا, اسی لیے سامان سمیٹنے کے بہانے نیچے جھکے اسد کی ہنسی نکلتے رہ گئی تھی. ہاتھ جانتا تھا کہ رپورٹرز اب بھی دروازے میں کھڑے ہیں, اس لیے ضبط کے خون بھرتا اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکا گیا تھا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک رپورٹر نے کیمرے کا فلیش بند کرتے ان کی تصویر کھینچی تھی, جس میں شزرا کا چہرہ بہت کم آیا تھا, لیکن اسے تصویر سے مطلب تھا. رپورٹرز کے جانے کے بعد مینیجر نے ہاتھ پاؤں چھوڑے تھے, لیکن ہاتھ اسے اگنور کرتا شزرا کو نقاب کرنے کا کہتے سامان اسد کو دیتے مینیجر کو بھی جانے کا اشارہ کر چکا تھا. اسد سمیت مینیجر جب گئے تو ہاتھ نے دروازہ بند کرتے گہرا سانس بھرا تھا. جب شزرا سن ہوتی ٹانگوں سے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. 2-3 گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے وہ بیڈ تک آیا تھا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا کیا تھا. محترمہ, اب چلنے کا ارادہ ہے یا یہیں رہنا ہے؟ اسے بے حس و حرکت بیٹھا دیکھ کر وہ طنزیہ بولا تو شزرا نے پانیوں سے بھری آنکھیں اس پر مرکوز کی تھیں. تھینک یو, بہت شکریہ. وہ چہرہ صاف کرتی بھیگی آواز میں بولی تو ہاتھ نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتا اپنا کوٹ اٹھانے کو جھکا تھا, لیکن یکدم اسے اپنی سر گردن پر کھچاؤ سا محسوس ہوا اور پھر اسے اس محترمہ کا کارنامہ پوری جزیات سے یاد آیا تھا. اس نے لب کھینچ لیے تھے. تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ باہر نکلے تو مینیجر اس کے آگے پیچھے ہونے لگا تھا, لیکن وہ ہادان تبریز تھا. اگر کسی کو آسمان پہ بٹھاتا تو بلندیوں تک لے جاتا تھا, اور کسی کو نیچے گراتا تو پھر پلٹ کر شکل نہ دیکھتا تھا. وہ اسے اگنور کیے باہر پارکنگ میں آیا اور پھر ضبط کے خون بھرتے اس نے شزرا کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تھا اور خود بھی پیچھے بیٹھ گیا تھا. آدھے گھنٹے کے بعد اب ان دونوں کے ساتھ سکندر بھی آن موجود تھا. وہ شزرا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ صبح کی اذان کے وقت وہاں سے اٹھا تو جیسا مکڑا ہوا تھا. اس کی چال میں ٹانگیں سن ہونے کی وجہ سے واضح لڑکھڑاہٹ تھی. عبران اندر داخل ہوا تو سلا پوری توجہ سے نماز پڑھ رہی تھی. وہ کتنی دیر ساکت و جامد سا اسے دیکھے گیا. پھر لب بھینچ کر اس نے قدم آگے کیے تھے, لیکن پھر وہیں رکے جیسے تھک گیا. قدم روکے وہیں اس کے پاس 2 زنوں پہ بیٹھتا اسے تکنے لگا تھا. جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا, اس کا دل چاہا وہ سکون اس کے چہرے پر بھی ہو. وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھا رہتا اگر جو اپنی آنکھوں پہ نرم گرم سی پھونک محسوس نہ کرتا. وہ اس کی طرف رخ کیے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور کچھ منہ میں پڑ رہی تھی جو پھر سے اس پر پھونک دیا. عبران فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ بھی ساجہ نماز سمیٹ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تھوڑی دیر تک رزم آ جائے گا جاگنگ کے لیے, اس کے ساتھ واپس اپنے گھر کو چلی جانا. یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے, اس لیے یہاں وقت ضائع نہ کرو. بس سرد لہجے میں کہتا بنا اسے دیکھے بنا سنے باتھ روم میں گھس گیا, جبکہ سلا نے گھور کے اس کے پشت کو دیکھا تھا اور پھر ہوں کرتی تلاوت کرنے بیٹھ گئی. عبران وضو کر کے آیا تو وہ تلاوت کر رہی تھی. وہ نماز پڑھنے چلا گیا. مسجد اسے یقین تھا کہ واپسی پر انیکسی اس کی وجود سے خالی ہوگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ڈیم اٹ, ہر پلان فلاپ ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اس تک پہنچا جائے. کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرتے اس کے لہجے میں شیر سے گراہٹ تھی. اس نے خاموشی سے اس کی حالت ملاحظہ کی تھی اور پھر لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں مگن ہو گیا, جبکہ اس کی سوچیں نیا پلان سوچ رہی تھی. اگر اس کے گھر میں سے کسی پر اٹیک کیا جائے تو پھر تو اسے آنا ہی پڑے گا, کیونکہ اسے ہر قیمت پہ باہر نکالنا ہے. سرد لہجے میں کہے گئے جملے مقابل کے ہوش اڑا گئے تھے. آر یو میڈ؟ صرف اس کو یہاں لانے کے لیے ہم اس کی فیملی کو ٹارگٹ کریں؟ نیور. بکواس پلان ہے یہ, مجھے منظور نہیں ہے, اور نہ ہی کرنل سر کو ہوگا. تمہیں بھول گیا تو یاد دلا دوں, ہم گنڈے نہیں ہیں بلکہ کیچر ہیں. ہماری ٹیم کا مقصد اگر بھول گیا ہو تو یاد دلا دوں, اس نے سخت لہجے میں کہا. تو اس نے گہری سانسیں بھری تھیں. تو تم بتاؤ کیا کریں, کیسے کریں؟ ایک تو کہیں سے کوئی کلو نہیں مل رہا, اوپر سے وہ گدھا چپ چاپ پڑا ہے.
ایسے میں کوئی آپشن ہے تو پھر بتاؤ، کیونکہ مجھے ہر صورت میں وہ منظر پہ چاہیے۔ کرنل سر نے ہنگامی میٹنگ رکھی ہے، کہہ رہے تھے کہ کسی نیو ممبر کو ایڈ کیا ہے ٹیم میں۔ اب ہمارا 4 لوگوں کا نہیں 5 لوگوں کا گروہ ہے۔ وہیں جا کے کرنل کے سامنے اپنے خیالات رکھنا، اگر وہ اپروو کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کچھ اور سوچیں گے۔ اور رہی ثبوتوں کی بات تو مل جائیں گے، وہ بھی اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے پھر سے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو اسے مانتے ہی پڑی تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو جاتا وہ سب کرنل سر کی مرضی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ول یو اسٹاپ دیٹ نان سینس؟ جیا کو اپنے کپڑے پریس کرتے دیکھ کر وہ چیخا تھا۔ جیا نے سہم کر اسے دیکھا تھا، جو جاگنگ کے لیے تیار ہوتے ہی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا ہوا رزم؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اب تک سلامت ہوں، اپنے حواسے میں ہوں، تو یہ ڈرامہ بند کر دو۔ تمہیں کوئی ایوارڈ نہیں ملنا اس سو کال ڈرامے کے ڈراپ سین پر۔ اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے جھپٹتا وہ اس کو بازو سے پکڑتے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ جیا اس کے رویے پر ششدر وہ سن سی اپنے پرانے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جہاں اس کی شادی کے بعد کی راتیں اور دن گزر رہے تھے۔ اس طرف کے کمرے کسی کے زیر استعمال نہیں تھے، اس لیے ان کے بیچ کی یہ سرد مہری کسی کو بھی شک میں نہ ڈال سکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو سامنے ہی رزم اور دائم دونوں کی تصویریں تھیں، جو سیف الملوک چیل کے پاس کھڑے ہوئے سامنے کیمرے کی طرف دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ دائم، یوں بیچ راہ نہ چھوڑتے، میں کیسے جیوں آپ کے بنا؟ رزم مجھے نہیں سمجھتا، اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، پر مجھ پہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ کیا کروں میں؟ مجھے کوئی راہ نہیں دکھتی ہے۔ دائم پلیز آ جائیں۔ وہ سسکیوں کو حلق میں دباتی بہتی آنکھوں سے بس اسی تصویر کو دیکھے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رزم شرمندہ سا آیا تو وہ بھیگا سا چہرہ لیے نیند میں تھی، اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ بس پہ کمفرٹر ٹھیک کرتا جاگنگ کے لیے باہر نکل گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شکر اللہ پاک کا تان، آپ آ گئی۔ نیوز میں آپ پہ بہت باتیں اچھال رہے تھے، لیکن میں نے سب کا منہ بند کر دیا۔ اب آپ بتائیں، کیا وہ باتیں افواہیں تھیں یا؟ اس نے ہادان کے کار سے نکلتے جلدی سے پوچھا تو ہادان مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ وہ صالح یوسف تھا، ہادان تبریز کا دایاں بازو۔ اگر کہیں تو بھی غلط نہیں تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ اس کا سب کچھ، کبھی شوفر، کبھی شیف، کبھی باڈی گارڈ، تو کبھی مینیجر، مگر ہادان کو سادے سے زیادہ پیارا تھا، بھائی جیسا۔ وہ ہادان کے والد کا پرسنل ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ والد کے وفات کے بعد جب ہادان لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے تو اس صالح کو اور اس کی ماں کو بھی ساتھ لے آیا تھا، اور تب سے اب تک صالح یوسف اس کا سایہ بن گیا تھا۔ او یار ٹھنڈ پا، میں کو ساتھ ایک گھنٹ دے ذرا، ویسے آج تے وڈا سونا لگتا ہے پئی، ماں جی کو نظر اتارا کروایا ہوئی۔ ہادان جب موڈ میں ہوتا تب یوں ہی سرائکی پنجابی مکس بولتا، اب بھی وہ شرارت سے بولتا، صالح کو سر پٹانے پر مجبور کر گیا۔ استغفار ہادان، ایسے نہ کہا کرے، مجھے عجیب لگتا ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے یہاں وہاں دیکھتا کہنے لگا تو ہادان پل میں کہا لگا اٹھا، جبکہ وہیں کوئی اس کا سرخ چہرہ بڑے اشتیاق سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے کوئی پجاری ہو۔ صالح کو نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے نامحسوس طریقے سے ارد گرد دیکھا تھا، لیکن مقابل جو کوئی بھی تھا پہلے سے اس کی حرکت جانتا تھا، اس لیے خود کو کمال ہوشیاری سے چھپا لیا تھا۔ لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو بالکل۔ گرو اپ یار، جب شادی ہوگی تمہاری تب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تم نے آدھی زندگی شرمانے میں گزارنی ہے۔ لا حول ولا قوت، لگتا ہے اس بار شہر کی آب و ہوا نے برا اثر کیا ہے آپ پہ، یا پھر اس حسینہ کا جادو سر چڑھ بول رہے۔ خیر چلے، مالکن آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ یوسف کے کہنے پر ہاتھ کی ذہن میں وہ روتی صورت گھومی تھی، اس کی نگاہیں اس منظر کو یاد کرتی مسکرا اٹھی تھیں، ساتھ دل بھی پر وہ لبوں کو بھینج گیا۔ اگر مما سن لیں کہ تم ان کے پیٹھ پیچھے انہیں مالکن کہتے ہو تو گردن مروڑ دینی ہے انہوں نے تمہاری۔ ہادان نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ ہادان اس کے اعتبار پر مسکرا دیا تھا، اور پھر یوں ہی ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرتے وہ اندر حویلی کی طرف بڑھے تھے، جہاں ساریہ، دریا اور زاریہ روشانے کو دوپٹے پہ کڑھائی کرنا سکھا رہی تھی۔ اتنے کم عرصے میں ان تینوں کی روشانے سے خوب بن گئی تھی، اب چاروں ایک ہی جگہ پر پائی جاتی تھی۔ روشانے اپنے کمرے سے اپنا دوپٹہ لانے کو دوڑی تھی کہ اسے یہ کڑھائی پسند آ گئی تھی، اور بنانے میں بھی آسان تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اترتے ساحل سے اندھا دھند جا کے ٹکرائی تھی کہ اسے چاند تارے دکھ گئے تھے دن میں۔ آنکھیں ہیں کہ بٹن، میرا سر گھوم رہا ہے۔ اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ وہ تینوں اس پر فاتحہ پڑھتی کچن میں گل ہوئی تھی، ورنہ ان کی بھی کلاس پکی تھی۔ محترمہ، دوڑ آپ یوں نہیں تھی جیسے اولمپکس آپ نے جیتا ہے، پھر میری غلطی کیا ہے، جان سکتا ہوں؟ وہ سرد لہجے میں طنز کر گیا تھا۔ روشانے نے سر پہ پہلے سے جمع دوپٹہ صحیح کیا تھا اور گھور کے اسے دیکھا جو نگاہیں نیچی کیے کھڑا تھا۔ تو جب دیکھ لیا تھا مجھے بھاگ کے اس طرف آتے تو ہٹ جاتے نا سائڈ میں، لیکن نہیں، جناب کو کھمبا بن کے ایک ہی جگہ استادہ ہونے کا شوق چڑھا تھا جسے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔
لیزی گرل، تمہاری وجہ سے مجھے میٹنگز کے لیے لیٹ ہو گیا. اب کیا کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی ہو؟ ایک طرف ہو جاؤ بی بی. اس کے کالے سوٹ پہ ٹونٹ کرتا وہ اس کے سائڈ سے ہوتا نکل گیا، جبکہ وہ تینوں جو کچن میں گھسی تھیں اور سالے اور ہاتھ سمیت خود روشانے بھی ہونک بنی کھڑی تھی. تو کیا وہ اس کی بے عزتی کر کے کیا تھا؟ روشانے نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھتے دانت کچکچائے تھے اور پھر واپس اپنا دوپٹہ لانے اوپر کو بھاگ گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سرشے، کھانا کھا لو یار، ایسے تو کمزوری آ جائے گی تمہیں. وہ گلبانو تھی جو برتنوں کے ڈھیر کو دھوتی زرشا کے پاس کھانے کی ٹرے لیے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی. اس کی بات پر زرشے نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو ایک دم چپ سی ہو گئی تھی. مرنا پھر بھی اپنے وقت پر بانو. لیکن رزق سے منہ موڑنا کہاں کی دانش مندی ہے. وہ جھنجھلا گئی تو ٹرے ایک طرف رکھتے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تھا. رزق سے منہ کہاں موڑ رہی ہوں؟ جب بھوک نہیں ہے تو کیا کروں، کیسے کھاؤں؟ وہ چیڑ سی گئی تھی. گلبانو نے دروازے میں کھڑے اس وجود کو دیکھا تو ٹرے ٹیبل پہ رکھتے باہر کو نکل گئی تھی. سکندر کچن میں داخل ہوا تو قدموں کی آہٹ پر زرشے نے فوراً سے کوہنیوں تک چڑھی آستینیں برابر کی تھی اور دوپٹہ بھی قدرے گھونگھٹ کی طرح لیتے چہرہ چھپا لیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، مگر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ احتیاط لازمی کرتی. سکندر جانتا تھا وہ ایسا ہی کرے گی. یہاں آئے ان دونوں کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور یہ اس کی زرشے سے فیس ٹو فیس دوسری ملاقات تھی. اس سے پہلے اس نے پہلی بار اسے بے پردہ تب دیکھا تھا جب وہ حویلی داخل ہوا تھا، کیونکہ اس حصے میں سب کا آنا ممنوع تھا، اس لیے وہ سکون سے بیٹھی تھی. لیکن سکندر کی نظر پڑ گئی تھی اس کے بعد دوسری دفعہ اس نے اسے گلاس وال کے پاس بیٹھے دیکھا تھا. یہ تو شکر تھا کہ دادا جان کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی، وگرنہ وہ کیا وضاحت پیش کرتا دادا جان کو. تیسری بار وہ چھت پہ کال سننے گیا تو وہ وہیں اسٹور روم کے پاس بیٹھی تھی. وہ بس اس کے بات کرنے کو آگے بڑھا تھا جب سلیمہ بیگم وہاں آئی تھی، اور پھر جو انہوں نے زرشے کے ساتھ کیا. سکندر آج بھی خود کو کوستا تھا اس وقت کے لیے. پورے 2 دن زرشے کا کھانا بند کر دیا تھا سلیمہ بیگم نے. سارا دن کام کے بعد اس کی حالت بالکل ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن گلبانو نے سکندر کے حکم پر اسے کھانا کھلا دیا تھا. سکندر کو دکھ ہوا تھا اس کی حالت پر. اسے وہ اچھی لگنے لگی تھی، بہت معصوم سی. کھانا کھا لیں زرشے، اور آپ میری زندگی میں عمل دخل بند کریں. وہ پلٹے بنا ہی غرائی تو سکندر کے آئی برو داد دینے کے انداز میں اوپر کو اٹھے تھے. آپ کا مسئلہ کھانے سے بائیکاٹ کرنے پر حل نہیں ہونے والا زرشے. وہ گہرا سانس بھرتا گویا ہوا تو زرشے نے مٹھیاں بھینچ لیں. زندگی پہلے ہی کم امتحان نہیں لے چکی میری، جو اب آپ آ گئے ہیں میری مشکلات بڑھانے کو. خدارہ اپنی یہ لوفرانہ طبیعت کے مظاہرے کہیں اور جا کر کریں، میرا کردار مشکوک نہ بنائیں. وہ دبے دبے لہجے میں چلائی تو کچن کے قریب سے گزرتا ساحل رک چکا تھا. کون سی لوفروں والی حرکت کی ہے میں نے؟ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا پر نہایت ہی سرد سا. پلیز خدارہ مجھے بخش دیں، مجھے نہیں پتا میرا قصور کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ مجھے یوں ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. اچھی لگتی ہیں آپ مجھے، یہی قصور ہے بس. میرے کون سے عمل کی وجہ سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ ایسی کیا بدچلنی دیکھ لی مجھ میں کہ آپ مجھ سے اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں؟ یو نو واٹ سرشے، آپ سمیت یہاں کے آتے رہنے والے پاگل ہیں. کسی کو پسند کرنے سے وجہ اس کا خراب کردار نہیں ہوتا. ڈیم اٹ. بہرحال آپ کے کوئی بھی لفظ مجھے میرے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے. تیاری کر لیجیے میری بننے کے لیے، آپ بس سکندر کی ہیں. وہ حتمی اور فیصلہ کن لہجے میں کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ زرشے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. یہ تو شکر تھا کہ سلیمہ بیگم یہاں نہیں تھی آج، ورنہ اگر اسے سکندر کے ساتھ دیکھ لیتی تو وہ بوال کھڑا کرتی کہ علامان. کہنے کو تو زرشے کی سگی پھپھو تھیں، مگر بس نام کی تھیں اسے اس حد تک ٹارچر کرتی جتنی ان کے خود کی ہمت ساتھ رہتی. مقابل میں معصوم کا تو کوئی احساس ہی نہیں تھا. ساحل نے ذرا آگے ہوتے زرشے کو دیکھا تھا جو منہ پہ ہاتھ جمائے سسک رہی تھی. ساحل کو اس پر بے حد ترس آیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. وگرنہ اس کی ماں سے کیا بعید تھا کہ بیٹے سمیت بھتیجی کو بھی نظر آتش کرتی. وہ آگے بڑھ گیا تھا، چاہتا تھا کہ وہ خود کو سنبھال لے گی، پر یہ بھی چاہتا تھا کہ روز روز ٹوٹتے وہ ایک دن مر ہی جاتی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اپنی جون میں کمرے میں داخل ہوئی تو بلا ارادہ اس کے منہ سے فلک شکاف چیخ نکلی تھی. خیر متوقع طور پر زارون عباس اس کے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا. بیلا کو لگا آج تو وہ بری پھنسے گی، اور صحیح لگا تھا کیونکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ فائل سمیت وہاں براجمان تھا اور باقاعدہ نائٹ سوٹ چینج کیے ہوئے تھا. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے روم میں جاؤ. وہ فون کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کے کنارے پر ٹک گئی. میں نے سوچا آج یہاں سو کر دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کمرے میں ایسا ہے کیا جو میری بیوی رخصتی ہو جانے کے بعد بھی اسی کمرے کو چپکی پڑی ہے. وہ چپا کے کہتا واپس لیپ ٹاپ میں مگن ہو گیا، جبکہ بیلا دانت پیستے اسے گھورنے لگی تھی. آدھے گھنٹے تک وہ کام کرتا رہا اور بیلا بھی وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ بیٹھی رہی تھی.
زارون نے لیپ ٹاپ اور فائلز اٹھ کے صوفے پر رکھی تھی اور بیلا کے پاس آ کر رکا تھا، اور وہ جو سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ اس کے پاس آ کر رکنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ زارون نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی، پھر جھک کر شرارت سے اس کی کھلی آنکھوں میں پھونک ماری تو وہ جھٹ سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ چلو چل کے سوتے ہیں پلیز زارون، مجھے کچھ وقت کے لیے اسپیس چاہیے تھی، اسی لیے میں یہاں ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا میرے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے، اور تمہیں اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ تو مجھے سمجھنا ہی کیا ہے، بچپن سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، بس بیچ کے کچھ سال ہی تو میں ابراڈ گیا تھا، پھر اتنے کم گیپ کو لے کر تم مجھ سے اسپیس مانگ رہی ہو؟ یہ ویسے کہیں سے بھی تمہاری ڈیمانڈ قابل قبول ہے تو نہیں بیلا زارون عباس؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا خاصا سنجیدہ تھا۔ پھر بھی زارون، بیچ کے سالوں کو تم اتنا ہلکا مت لو، زندگیاں تو لمحوں میں بدل جاتی ہیں، یہاں تو پھر سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں پلیز ابھی ریڈی نہیں ہوں تمہارے ساتھ اس ریلیشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ سرخ چہرے سے کہتی اس کے پاؤں کی طرف نظریں کر گئی تھی، اور وہ اس کے آخری جملے پر ٹھٹکا تھا۔ میں نے اگر تمہیں فزیکلی اس ریلیشن کو آگے بڑھانے کو فورس کرنا ہوتا تو شاید تم بھول رہی ہو کہ ہماری شادی کو اچھے خاصے دن ہو گئے ہیں، اب تک تمہارے ذہن کے تمام خدشات میں مٹا چکا ہوتا، پر میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی مرضی کو پیروں تلے روند کر اپنی مردانگی ثابت کرنے کو ان پر اپنا زبردستی مسلط کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں وقت دیا کیونکہ مجھے خود کو بھی تھوڑا وقت چاہیے۔ ابھی مجھے صلہ کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تم کیوں اس کے متعلق پتہ کروا رہے ہو؟ سب باتوں کو پس سے پشت ڈالے بیلا نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ عبران بخت اگر زندہ تھا تو اتنے سالوں اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا، اور ابھی وہ صلہ کو لے کر اتنے پرسکون کیسے ہے؟ مجھے بہت سے ڈاؤٹس کلیئر کرنے، اپنی بہن کو میں محض جذبات میں آ کر کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور میں اس پہ لگے وہ سالوں پہلے کے الزام۔ کیا تمہیں اب بھی یہی شک ہے کہ عبران بھائی نے وہ قتل کیا تھا؟ بیلا نے تکلیف سے پوچھا تو وہ بے اختیار نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ نہیں، پر دنیا پہ اسے یہ بات اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی، ورنہ اس پر سے وہ قاتل اور زانی کا ٹیگ نہیں ہٹے گا، اور اس سب کے لیے اس کا منظر پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں اس کا پتہ لگانے کی کوشش میں ہوں۔ گہری سانس بھرتا اپنی الجھن بیان کر کے اس کے ہاتھ چھوڑ کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ بیلا نم آنکھوں سے اپنے شہزادے بھائی کو سوچنے میں مگن تھی جسے اس دنیا کے لوگوں کی بے رحمی نگل چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔